اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی جو ہم نے چیز اپنے پہلے اور دوسرے لیکچر میں ڈسکس کی، خصوصاً دوسرے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اختلاف کے کیا کیا امکانات تھے۔ سب سے پہلا امکان جو تھا وہ اختلاف من جانب قاری کلام، دوسرا اختلاف جو تھا وہ تھا اختلاف من جانب خالق کلام۔ خالق کلام کی جانب سے جو اختلافات تھے وہ ہم نے ڈیٹیل میں سمجھائے تھے آپ کو کہ کون کون سے اختلافات ہیں جو خالق کلام کی جانب سے ہو سکتے ہیں، اور دوسرا جو پوائنٹ تھا اختلاف من جانب قاری کلام، یعنی کلام کو پڑھنے والا جو اختلاف دیکھتا ہے وہ یا تو اپنی کم علمی، اپنی کم فہمی، یا اپنے اس غلطی کی وجہ سے کہ وہ ان احادیث کی یا اس قرآنی آیت کی یا ان قرآنی آیات کی حالات و واقعات سے لا علم ہوتا ہے، اور جس کی بہت بڑی وجہ، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص، ایک عیسائی عالم وہ آتا ہے اور آ کے خلیفہ وقت سے کہتا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو خلیفہ کہتا ہے کہ ہاں ہم نے کہا ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال کرتا ہے کہ اگر قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو ایک جگہ قرآن میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا قرآن محکم ہے، اور ایک جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے، اور پھر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن دو حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ محکم کا ہے اور دوسرا حصہ متشابہ کا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب چونکہ یہ اختلاف تھا من جانب قاری کلام، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ قرآن غیر خدا کی، غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں اختلافاً کثیرا، اس میں بے تحاشا اختلاف پاتے۔ تو اب سامعین محترم، وہ اختلاف کہ جس سے قرآن پاک ہے وہ ہے اختلاف من جانب خالق کلام۔ تو خالق کلام کی جانب سے تو اختلاف تھا نہیں، جبکہ اس عالم کو لگ رہا تھا کہ جو سوال لے کر آ رہا ہے کہ بعض حصہ قرآن کا متشابہ ہے، بعض حصہ محکم ہے، پھر پورے کا پورا قرآن محکم ہے اور پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے، تو اب یہاں تو اختلاف ہو گیا۔ تو اب عزیزان محترم، نام نہاد حاکم نے جب خود کو پریشانیوں میں گھرا ہوا پایا تو اب در محمد و آل محمد پر آتا ہے اور کہا کہ جاؤ امام صادق علیہ السلام کو بلاؤ۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سائل تمہارے کیا سوالات ہیں؟ تو اب یہ سائل سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اختلاف سے پاک ہے؟ تو اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ تو اب یہ سائل کہتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے؟ کہا مولا نے ہاں بالکل ہمارا عقیدہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ پھر یہ عالم کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اختلاف نہیں ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے محکم ہے، پھر کہا دوسری جگہ کہ یہ پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے، پھر کہا کہ یہ پورے کا پورا قرآن دو حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ محکم، دوسرا حصہ متشابہ۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں، جبکہ دیکھیں اختلاف ہے کہ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے کا پورا محکم، ایک جگہ پورے کا پورا متشابہ، ایک جگہ کچھ محکم کچھ متشابہ۔ تو اب عزیزان محترم، یہ جواب فقط اور فقط معصوم علیہ السلام کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے شخص، یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف تم کر رہے ہو، یہ تمہیں بظاہر اختلاف لگ رہا ہے، جبکہ قرآن، جیسا کہ میں نے اپنے دوسرے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تشریح بیان کرتی ہے، تفسیر بیان کرتی ہے۔ تو اب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، اے سائل، پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے، کس کے لیے؟
کہ جو منکر کتاب ہے، جو اس کتاب کا منکر ہے، اور پورے کا پورا قرآن جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، تو وہ آدھا محکم اور آدھا متشابہ جس کے لیے ہے وہ مومن کتاب ہے. یعنی مومن کتاب کے لیے کچھ حصہ متشابہ ہے اور کچھ حصہ محکم ہے. پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، جو اللہ نے فرمایا کہ پورے کا پورا قرآن محکم ہے، تو وہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے. ہم وہ وارثان کتاب ہیں کہ جن کے لیے پورے کی پوری کتاب اللہ محکم ہے. تو عزیزان محترم، قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف جو ہے خود، جیسا کہ دوسرے لیکچر میں نے حدیث بھی سنائی تھی کہ یہ قاری کلام کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قاری کلام کیا غلطیاں کرتا ہے یہ بتاتے ہیں. سب سے پہلی وجہ اختلاف من جانب قاری کلام کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے کذب. دوسری پہلی چیز کذب، کیونکہ کذب انسان بول سکتا ہے، قاری کلام ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہو. دوسرا مکمل حالات و واقعات سے لا علمی، کہ وہ کن حالات و واقعات میں وارد ہوئی ہے. مثال کے طور پہ جو آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان تھا وہ عنوان ہے کہ اختلاف من جانب قاری کلام اور احادیث معصومین علیہ السلام ناسخ و منسوخ اور تقیہ کے ادوار میں وارد ہونے والی احادیث کا حکم. تو عزیزان محترم، پہلی چیز جو اختلاف من جانب قاری کلام کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے جھوٹ. ممکن ہے کہ قاری کلام جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہو، جھوٹا ہو. دوسرا مکمل حالات و واقعات سے لا علمی، کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کن حالات و واقعات میں یہ وارد ہوا ہے. مثلا اس کو تقیہ کے ادوار میں وارد شدہ احادیث ملی، مگر تقیہ کے بعد جو حالات پیش آئے ان حالات و واقعات میں وارد ہونے والی احادیث کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں ہے. تو اب اس کی کم علمی کی وجہ سے اس کو اختلاف نظر آ رہا ہے، جبکہ خود کلام معصوم میں چونکہ طرز قرآنی کے مطابق ہے، تو جیسا کہ قرآن میں اختلاف نہیں ویسے ہی معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بھی اختلاف نہیں ہے. اور ایک پیمانہ جو میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بیان کیا، لیکچر نمبر 2 میں، وہ کیا تھا کہ حدیث معصوم ہے کہ اس میں ناسخ بھی ہوتی ہیں اور منسوخ بھی ہوتی ہیں. تو اب کوئی شخص کہ جس کو ناسخ کے بارے میں علم ہو اور منسوخ کا علم نہ ہو، تو یہ اختلاف من جانب قاری کلام کی جو ہے وہ ایک وجہ ہو جائے گی. یا اس کو منسوخ کا معلوم ہو، ناسخ کے بارے میں وہ خبر نہیں رکھتا ہو. تو اب یہ اختلاف جو ہے وہ من جانب قاری کلام ہے، نہ کہ خالق کلام. تو اب عزیزان محترم، اس میں چند وجوہات کو ہم اور شامل کرتے ہیں. وہ کیا؟ قاری کلام کی کم فہمی، اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کیا. مثال کے طور پہ بات ہوئی جیسا کہ زید کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملی کہ زید کہتا ہے، کوئی روایت کرتا ہے مثال کے طور پہ کہ زید جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس سے مختلف بات کرے. کیا مختلف بات کرے؟ وہ بندہ کہے کہ بھائی زید جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو اب عزیزان محترم، یہ جو سامع ہے، یہ قاری کلام جو ہے، اب اسے تطبیق کرنی ہے. یہ تطبیق کرے گا کہ آیا جب زید کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، نماز فجر ادا کر رہا تھا. لہذا راوی نے کہا کہ بھائی زید جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اور جب کہا
کہ زید جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس وقت زید ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اب یہ جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ مختلف بات ہے کہ پہلے فجر میں اس کو نماز پڑھتے دیکھا تو روایت ہوا کہ بھائی زید 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ظہر کے جب وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو وہ 4 پڑھ رہا تھا۔ تو اب یہ اختلاف من جانب قاری کلام ہے، نہ کہ خالق کلام۔ تو اب عزیزان محترم، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے اور احادیث معصومین علیہ السلام میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا، کتاب اللہ جو ہے وہ ہے کتاب اللہ میں اختلاف نہیں۔ کیوں اختلاف نہیں؟ کیونکہ یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس ذات سے نہ ہی کذب کی امید ہے، نہ ہی مکمل حالات و واقعات سے لا علمی، نہ ہی کم فہمی، نہ ہی اس کے انجام سے انجان ہونا، یہ بھی خدا کی ذات سے بعید ہے۔ لہذا قرآن جو کتاب اللہ ہے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ہم نے قرآن میں جو حکم تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بعض آیات جو ہے وہ محکم ہے، بعض متشابہ ہیں۔ پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے، پورا کا قرآن جو ہے وہ محکم ہے۔ تو اب یہ اس کے لیے ہے جیسا کہ امام نے اس میں تطبیق کی۔ جو وہ سائل سوال لے کر آیا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اختلاف ہے، مگر اصلاً وہ اختلاف نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی وجہ نہیں تھی، موجود نہیں تھی، اختلاف من جانب قاری کلام تھا۔ تو عزیزان محترم، اب اسی طرح قرآن میں ہم نے بیان کیا ناسخ و منسوخ، جیسا کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت کا نشان 106 ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت، کہ جب ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو اپنی آیات میں سے، او ننسہا، یا تو او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب ہم اپنی آیات میں سے کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو یا تو اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں یا ہم اس سے اچھی آیت لے کر آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فلاں شخص ہوتا۔ تو اب ان سے یہ سوال ہے کہ قرآن کے مطابق جو معیار قرآن نے سیٹ کیا ہے وہ معیار ہے کہ اگر کسی آیت کو خدا منسوخ کرے گا تو جو ناسخ بھیجے گا یا تو وہ اس منسوخ جیسا ہوگا یا اس سے بہترین ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، بہترین ہوگا۔ تو اب اگر کوئی رسول اللہ کے بعد نبی ہوتا تو کم سے کم یا تو نبی جیسا ہوتا، مثل نبی ہوتا، یا وہ نبی سے بھی بہتر ہوتا، بہترین ہوتا۔ مگر عزیزان محترم، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی، فقط ایک ذات کے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال مجھ جیسی ہے، اور فقط تمہاری مثال مجھ جیسی نہیں بلکہ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں، انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تو کم سے کم ایسی شخصیت تو ہوتی۔ تو ایسی شخصیت جو ہمیں ملی وہ فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، تمہاری مثال مجھ جیسی ہے، تم میری مثال ہو۔ کم سے کم نفس رسول تو ہوتا، اور نفس رسول امیر المومنین کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو اب عزیزان محترم،
ہم نے بتایا کہ قرآن میں جس طرح سے ناسخ و منسوخ ہیں، اسی طریقے سے احادیث میں بھی کچھ احادیث ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، ہم نے قرآن جیسے ناسخ و منسوخ رکھتا ہے، ویسے ہی احادیث معصومین علیہ السلام میں بھی ناسخ و منسوخ پایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ہم اس ذیل میں اصول کافی شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ حدیث کو نقل کرتے ہیں اس کتاب میں کہ حدیث منسوخ ہوتی ہے جیسے کہ قرآن، اور ایک قرآن کی مشہور و معروف آیت بھی موجود ہے کہ آیت نجوہ، کہ جس میں حکم ہوا کہ جب تم نبی سے نجوہ کرتے ہو تو تم نجوہ کرنے سے پہلے صدقہ دے دو۔ تو اب جب نجوہ کے لیے صدقے کی آیت نازل ہوئی تو اب فقط اور فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا، اور یہ امیر المومنین کے فضائل میں بیان کی جانے والی آیات میں سے ہے۔ تو اب آیت نجوہ پہ جس نے عمل کیا وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی۔ نہایت مشہور و معروف آیت ہے کہ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو اب جب یہ آیت منسوخ ہوئی تو اب اللہ اس جیسی ہی آیت لے کر آیا۔ تو قرآن میں جس طرح سے ناسخ و منسوخ ہے، اسی طرح سے احادیث معصومین علیہ السلام میں بھی ناسخ اور منسوخ ہے۔ حدیث منسوخ ہوتی ہے جیسے کہ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسیٰ عن ابی ایوب القزازی عن محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له ما بال اقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن۔ کہ امام معصوم سے جب سوال ہوا تو امام معصوم نے حدیث بیان فرمائی کہ جناب محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول، کچھ لوگ اصحاب کے ایک سلسلے کے ساتھ رسول خدا سے روایت کو نقل کرتے ہیں اور وہ متواتر حدیث ہوتی ہے، یعنی وہ احاد نہیں ہوتی بلکہ متواتر ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب ہم آپ سے حدیث سنتے ہیں آپ کی حدیث اس کے خلاف ہوتی ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسول خدا کی احادیث میں مثل قرآن منسوخ ہوتی ہیں اور ان میں ناسخ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں کہ جس کا کلام جو ہے وہ اختلاف سے پاک ہے، اور ان کی احادیث بھی اختلاف سے پاک ہیں، اور جس پیٹرن پہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اسی پیٹرن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہیں، اور اسی پیٹرن پہ کہ جیسا کہ رسول اللہ نے احادیث کو بیان کیا، سیم اسی پیٹرن پہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث کو بیان کیا۔ اسی لیے ان احادیث میں ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں، کیونکہ یہ قرآنی طرز پہ موجود ہیں۔ تو اب عزیزان محترم، قرآن میں ہم نے بتایا آپ کو کہ ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے۔ تو اب اختلاف من جانب قاری کلام، تو اب اس میں ہم ایک ہیڈنگ کا اضافہ کر رہے ہیں۔ اب جس ہیڈنگ کو سمجھانا ہے وہ ہے اختلاف من جانب قاری کلام فی الحدیث۔ اب اس میں 4 وجوہات ہیں کہ جن میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ سے لا علمی، ناسخ و منسوخ سے لا علمی ہو۔
دوسری وجہ ہے تقیہ کے ادوار میں وارد شدہ احادیث حکم میں تذبذب۔ تیسری وجہ ضعیف العقل راوی سے سماع، اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے خائن عبارت سے سماع۔ اب یہ چار وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اختلاف من جانب قاری کلام فی الحدیث واقع ہوتا ہے۔ پہلی، ناسخ اور منسوخ سے لا علمی، نہیں جانتا ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے، یا منسوخ کیا ہے ناسخ کیا ہے۔ دوسرا، تقیہ کے ادوار میں وارد شدہ احادیث معصومین علیہ السلام کے حکم میں تذبذب، کہ اب ان احادیث کا کیا کرنا ہے، کیا حکم ہے ان میں، کہ کون سی حدیث تقیہ کے دور کی ہے، کون سی تقیہ کے دور کے بعد والا دور کی ہے۔ تو اب ان سب چیزوں میں جب حکم میں تذبذب ہوگا تو یہ دوسرا اختلاف پیدا ہوگا۔ تیسرا اختلاف ہے ضعیف العقل راوی سے سماع، یعنی کسی ایسے راوی سے سنے گا کہ جو کم عقل ہو، جس کی عقل جو ہے وہ ضعیف ہو، بھول جاتا ہو، چیزوں کو بھول جاتا ہو یا چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا ہو۔ چوتھا، خائن عبارت سے سماع، یعنی ایسے راوی سے سننا کہ جو راوی عبارتیں یا تو ان میں کمی بیشی کر دیتا ہو، کبھی زیادتی کر دیتا ہو، کبھی عبارت کو کم کر دیتا ہو۔ تو ایسے راوی سے جب سماع ہوگا تو بھی اختلاف من جانب قاری کلام فی الحدیث واقع ہوگا۔ تو اب عزیزان محترم، اصول کافی کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 164 پہ موجود حدیث ہم نے آپ کو سنائی۔ اب ہم سنائیں گے آپ کو 159 پیج نمبر اصول کافی کی جلد نمبر اول۔ اس میں احادیث میں اختلاف، شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے پورا باب منعقد کیا، اور اس کے بعد اس حدیث کو نقل کیا کہ راویان حدیث چار طرح کے ہیں۔ اس کا جو پہلا ہیڈنگ ہے، پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے احادیث میں اختلاف۔ تو اب راویان چار طرح کے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں پوری حدیث میں؟ آپ کو عربی عبارت نہیں سنا رہا کیونکہ حدیث طویل ہے، لہذا ترجمے پہ ہم انحصار کرتے ہوئے ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم ابن قیس ہلالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں نے سلمان و مقداد اور ابو ذر سے قرآن کی تفسیر اور حدیث نبوی کے متعلق ایسی چیزیں سنی ہیں جو بالکل الگ الگ ہیں۔ ان چیزوں میں سے جو قرآن کی تفسیر کے متعلق عام لوگ بیان کرتے ہیں، آپ حضرات کا گمان یہ ہے کہ وہ سب باطل ہے۔ کیا یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں؟ عمدن قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام سلیم ابن قیس ہلالی بیان کر رہے ہیں کہ امیر المومنین میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب سنو۔ لوگوں کے ہاتھوں میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے، عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، اور متشابہ بھی ہے، یقین بھی ہے اور وہم بھی۔ لوگوں نے رسول خدا کے زمانے میں بھی ان پر جھوٹ باندھا۔ اسی وجہ سے آپ نے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں، میرے اوپر بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جس نے مجھ پر عمدن جان بوجھ کر
مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ کے بعد تو جھوٹ کی حد ہو گئی، تمہارے پاس احادیث 4 طریقوں سے پہنچی ہیں، اب تمہارے پاس کوئی 5واں طریقہ موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، 5واں کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف 4 طریقے ہیں جن طریقوں سے احادیث معصومین علیہ السلام وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ جو راوی ہے وہ منافق ہو، جس سے منافق نقل کر رہا ہے، کوئی روایت منافق کر رہا ہے، یہ پہلا جو ہے وہ طریقہ ہے، کسی منافق سے آئی ہو۔ دوسرا طریقہ کہ جنہوں نے رسول اللہ سے کسی بات کو سنا مگر اس کو پوری طرح یاد نہ رکھ سکے، کہ جیسا کہ ہم نے بتایا ضعیف العقل راوی سے سما، یعنی ایسا راوی ہے کہ جس کو زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ اور تیسرا کہ جنہوں نے رسول اللہ سے ایک حدیث کو سنا جس میں رسول اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا تھا اور بعد میں اس چیز کے حکم کی ممانعت کر دی، اس حکم کو منع کر دیا، تو وہ حکم ناسخ و منسوخ سے لا علمی۔ تو ایسے فرد سے وہ روایت ہم تک پہنچی کہ جسے ناسخ کا معلوم نہیں، منسوخ کا معلوم ہے، اور بعض اسی کی کیٹیگری میں سے کہ اس کو ناسخ کا معلوم ہے مگر منسوخ کا حکم نہیں پتہ۔ اور چوتھا طریقہ کہ جنہوں نے رسول اللہ پر جھوٹ نہیں بولا اور انہیں جھوٹ سے نفرت ہے، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، رسول کی عظمت ان کے دلوں میں ہے، مگر کبھی کبھی رسول خدا سے اس کو سن کر بغیر کمی و زیادتی کے وہ سیاہی بیان کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، اور ان چیزوں میں نہ ہی کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں نہ ہی کسی چیز کو کم کرتے ہیں، بلکہ بے عین ہی جس طرح سے ایز اٹ از رسول اللہ نے بیان کیا تھا ایز اٹ از رسول اللہ سے سن کر عوام الناس تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ چوتھی کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ نہیں بولا اور انہیں جھوٹ سے نفرت ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، رسول خدا کی عظمت ان کے دل میں ہے، جو کچھ انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے اس کو وہ بھولے نہیں، انہیں وہ اچھی طرح یاد ہے جیسے انہوں نے رسول خدا سے سنا، بغیر کسی کمی و زیادتی کے اور کسی زیادتی و سیاہی کے بیان کرتے ہیں۔ وہ ناسخ و منسوخ کو جانتے ہیں، فقط ان چیزوں پہ انحصار نہیں کرتے بلکہ وہ ناسخ کو بھی جانتے ہیں اور منسوخ کو بھی جانتے ہیں، پس وہ ناسخ پر عمل کرتے ہیں اور منسوخ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہم تشیع اسی لیے ان لوگوں سے، ان راویان حدیث سے حدیث لیتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت ہے، اور جو نہ ہی کسی چیز کو کمی کر کے بیان کرتے ہیں نہ ہی زیادتی کر کے بیان کرتے ہیں، بلکہ بے عین ہی جس طرح سے رسول اللہ سے سنتے ہیں ویسے ہی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ذوات مقدسات ہیں کہ جنہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی لیے تشیع احادیث معصومین علیہ السلام جب نقل کرتی ہے تو وہ ائمہ اطہار کے ذریعے سے کرتی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں سے خطا ممکن نہیں ہے، جہاں سے کسی ایسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کم کر دیں گے یا کسی چیز کو بڑھا دیں گے، بلکہ بعین ہی رسول اللہ کی حدیث کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے بیان کیا کہ یہ 4 اختلاف من جانب قاری کلام فی الحدیث کی وجوہات تھیں۔ اب ہم ایک اور اختلاف کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو اختلاف بمعنی آنا جانا ہے، یعنی اس اختلاف کا مطلب اختلاف الگ الگ ہونا نہیں، یا کسی چیز میں ایک بات ہو اور دوسری بات اس کے مخالف ہو، ایسا نہیں، بلکہ اختلاف بمعنی آنا جانا۔ آنے جانے کو بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے اختلاف کہا ہے۔ تو آئیے سورہ بقرہ، قرآن مجید فرقان حمید کا لا ریب کتاب اللہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر معذرت کے ساتھ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 164 سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ
فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. کیا فرمایا کہ وہی رحمان ہے اور رحیم ہے بلا شبہ آسمانوں کے اور زمینوں کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں. تو عزیزان محترم ایک اختلاف بمعنی آنا جانا بھی ہوتا ہے. اب یہاں اختلاف جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان کیا وہ اختلاف بمعنی آنا جانا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے. یہ بھی اختلاف کی ایک قسم ہے. تو اب جیسا کہ دن اور رات دن اور رات کے آنے جانے کو اللہ رب العزت نے اختلاف کہا ہے. اور یہاں صحائح ستہ میں ایک حدیث موجود ہے کہ امت اختلاف امت رحمت ہے، اور اس کے برخلاف ایک اہل تشیع کے عالم نے یہ کہا کہ اختلاف امت اگر رحمت ہے تو پھر اتفاق امت جو ہے وہ عذاب ہوگا، جبکہ یہ دونوں کم فہم ہیں. اختلاف امت رحمت ہے، مگر یہ اختلاف لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ اختلاف بمعنی آنا جانا ہے. اصول کافی کی حدیث جلد دوم کہ جس میں شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے اختلاف آنا جانا امت کا اختلاف رحمت ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے اصول کافی میں، کیا کہ ہم اہل بیت جو ہے وہ بیت رحمت ہیں، اہل بیت علیہ السلام بیت رحمت ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حدیث نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن یحییٰ عن عبد اللہ بن محمد بن عیسیٰ عن ابیہ عن عبد اللہ بن مغیرہ عن اسماعیل بن ابی زیاد عن جعفر بن محمد عن ابیہ علیہ السلام قال قال امیر المؤمنین علیہ السلام ان اہل البیت شجرۃ النبوۃ وموضع الرسالۃ ومختلف الملائکۃ وبیت الرحمۃ ومعدن العلم. کہ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت شجرہ رسول ہیں، ہم شجرہ رسول ہیں، شجرہ نبوت ہیں، اور رسالت کا محل ملائکہ کے رفت و آمد یعنی آنے اور جانے کا مقام ہے. تو یہاں اختلاف بمعنی آنا جانا ہے، نہ کہ اختلاف بمعنی لڑائی جھگڑا. یہ اختلاف بمعنی حکم سابق کے خلاف کوئی حکم خلاف حکم سابق. تو یہ اختلاف کون سا ہے؟ اختلاف ہے بمعنی آنا جانا. اسی لیے اختلاف امت رحمت ہے کہ اگر امت اپنے مسائل کا حل در اہل بیت علیہم السلام پر آ کر طلب کرے گی، اور یہ امت اہل بیت رسول اطہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جب آتی رہے گی تو یہ اختلاف، یہ آنا جانا، یہ رحمت ہے. جب وہ آئیں گے اور اپنے مسائل کا حل پیش کریں گے، اور اپنے مسائل کا حل لے کر جب در اہل بیت سے جائیں گے تو یہ رحمت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مختلف الملائکہ ہیں، یہاں تو ملائکہ بھی آتے جاتے ہیں. تو اب عزیزان محترم محمد و آل محمد علیہ السلام
تو عزیزان محترم، محمد و آل محمد علیہ السلام مختلف الملائکہ ہیں، یعنی وہ اہل بیت اطہار مختلف الملائکہ ہیں کہ جن کے دروازے پر آنے کے بعد اگر یہ امت ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھے گی اور اپنے مسائل ائمہ اطہار ائمہ اہل بیت سے دریافت کرے گی تو یہ ان کا آنا جانا رحمت ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ اختلاف امت رحمت ہے بمعنی آنا جانا، یعنی امت جب دروازے اہل بیت پر آئے گی تو یہ اختلاف رحمت ہوگا۔ عزیزان محترم، اب چونکہ محمد و آل محمد مختلف الملائکہ ہیں، ہم نے اصول کافی سے آپ کو روایت بھی پڑھ کے سنائی اور ایک اور حدیث اسی اصول کافی جلد 2 سے پڑھ کے سناتے ہیں کہ ہم بیت رحمت ہیں، محمد و آل محمد بیت رحمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن محمد عن محمد بن الحسین عن عبد الله بن محمد عن الخشاب قال حدثنا بعض أصحابنا عن خيثمة قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا خيثمة نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ونحن وديعة الله في عباده ونحن حرم الله الأكبر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ونحن حرم الله الأكبر ونحن ذمة الله ونحن عهد الله فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعده۔ کہ عزیزان محترم، امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جناب خیثمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق ابو عبداللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے خیثمہ، ہم شجر نبوت ہیں اور رحمت کا گھر ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اختلاف، یہ جو آنا جانا ہے، یہ ایسی جگہ آنا جانا ہے کہ جو بہترین رحمت کا دروازہ ہے، یہ بیت رحمت ہیں، رحمت کا گھر ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ حکمت کی چابیاں، علم کی کان، رسالت کا محل، ملائکہ کے آنے جانے کا مقام، مختلف الملائکہ وموضع الرسالة ومختلف الملائکة، کہ ہم محمد و آل محمد مختلف الملائکہ ہیں، ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے اسرار کا محل ہیں، یعنی اللہ کے تمام رازوں کا محل ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہم اللہ کے بندوں میں امانت ہیں، ہم اللہ کا بڑا حرم ہیں۔ اللہ کا بڑا حرم کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہم ذمۃ اللہ ہیں، ہم اللہ سے کیا ہوا عہد ہیں۔ کون ہیں؟ ہم اللہ سے کیا ہوا عہد ہیں۔ پس جس نے ہمارے ساتھ وفا کی اس نے خدا کے ساتھ وفا کی، اور جس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، عزیزان محترم، یہ بے وفائی ہی تو تھی کہ امام معصوم علیہ السلام کے کلام سے دور کر دیا، یہ چورن بیچ کے، یہ بات کہہ کر کہ احادیث معصومین تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کریں حدیث کو۔ تو محدثین نے، جیسے کہ میں نے لیکچر نمبر 2 میں بیان کیا تھا کہ کیا وہ جو پی ایچ ڈی لیول کے محدثین تھے کہ جنہوں نے شروحات لکھی ہیں کتب اربع کی، تو وہ کیا بالکل
فارغ تھے. مثال کے طور پہ ایک تیل کا کنواں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے, ٹھیک ہے, ایک تیل کا کنواں موجود ہے, اس میں سے ہم تیل نہیں نکال رہے, اس تیل کو تو ہم برباد ہونے دے رہے ہیں, اس تیل کو ہم استعمال نہیں کر رہے, بلکہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ نہیں اس تیل کو یوز نہیں کرو, بلکہ کیا کرو, نیا کنواں کھودو, نیا تیل نکالو, اور پھر اس تیل کو ریفائن کر کے پھر جا کے جو ہے وہ آپ اس کی بات کو اور اس کی تہ کو سمجھو گے. تو عزیزان محترم, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ جو پہلے کنواں کھدا ہوا ہے جس میں پہلے سے تیل موجود ہے, ہم اس سے استفادہ کیوں حاصل نہ کریں؟ ہم ایک نئی مسجد کیوں کھولیں؟ ایک نیا جو ہے وہ 1.5 انچ کا مسجد جو ہے وہ ہم لے کے کیوں بیٹھیں؟ تو عزیزان محترم, یہ مسائل جو ہیں وہ اسی لیے پیدا کیے گئے کہ کلام معصوم علیہ السلام سے دور کر دیا جائے عوام کو. تو اب امام نے کیا فرمایا, جس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی, جو ہمارے ساتھ بے وفائی کرے گا اس نے اللہ سے بے وفائی کی. جس نے محمد و آل محمد کا دل دکھایا اس نے اللہ کا جو ہے وہ عذاب مول لیا, اس نے اللہ کو ناراض کیا, جس نے محمد و آل محمد کو ناراض کیا. تو عزیزان محترم, امام فرماتے جس نے ہمارے ساتھ وفا کی اس نے اللہ کے ساتھ وفا کی, اور جس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی اس نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی. گویا محمد و آل محمد کے علوم سے, علوم احادیث سے دور کر کے عوام الناس کو انہوں نے فقط محمد و آل محمد سے بے وفائی نہیں کی بلکہ اللہ سے بے وفائی کی ہے. فیصلہ آپ پہ چھوڑا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اختلاف بمعنی آنا جانا تھا یہ ہم نے آپ کو سمجھایا. اب عزیزان محترم, یہاں ہم اس پورے درس کا, اس پورے لیکچر کا جو خلاصہ بیان کرنا ہے, جو کنکلوژن آپ کو دینا ہے, وہ کنکلوژن یہ تھا کہ ہمارے پاس ان مسائل کے حل موجود ہیں, اور یہ حل ہم نے اپنی پاس سے نہیں بنائے, ہم نے اس کو افترا نہیں کیا ہے, اس کو بنایا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ حل ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں دیے ہیں. کیا حل ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ حل کیا ہے. تو عزیزان محترم, اب رہا تقیہ کے ادوار میں وارد شدہ احادیث کا حکم, اور ان کو سمجھنے کے لیے کیا کیا جائے. تقیہ کے ادوار میں وارد ہونے والی احادیث کا حکم اور اس کا حل بزبان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام. کیا حل ہے؟ آئیے ہم آپ کو حل پیش کریں کہ اب اصول کافی کی جلد نمبر 4 جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 165 حدیث نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی عمر الکنانی قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام یا ابا عمر ارأیتک لو حدثتک بحدیث او افتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلك فسألتنی عنہ فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما
كنت تأخذ قلت بأحدثهما وأدعو الآخرة فقال قد أثبت يا أبا عمرو وأبى الله إلا أن يعبد سرا أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية. امام علیہ السلام کی حدیث جناب ابو عمرو الکنانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو عمرو مجھے بتاؤ اگر میں تیرے لیے کوئی حدیث بیان کروں یا کوئی فتویٰ دوں اور کچھ دیر بعد تم پھر میرے پاس آؤ اور پھر اسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں وہ حدیث یا وہ فتویٰ سناؤں جو پہلی والی حدیث یا فتوے کے خلاف ہو تو تم کیا کرو گے؟ اب کیا فرماتے ہیں؟ ابو عمرو نے عرض کیا کہ میں تازہ کو لے لوں گا اور گزشتہ کو چھوڑ دوں گا، یعنی تازہ جو حکم آپ دے رہے ہیں میں اس کو اخذ کر لوں گا، اس کو لے لوں گا اور پہلے والی کو چھوڑ دوں گا جو آپ نے مجھ سے بیان کی ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت خوب، تم نے ٹھیک کہا ہے اور تم نے حق کہا ہے. اے عمرو اللہ نہیں چاہتا مگر یہ کہ اس کی عبادت پوشیدہ رہ کر کی جائے، اس کی عبادت پوشیدہ ہو کر کی جائے. آگاہ ہو جاؤ. کیا آگاہ ہو جاؤ؟ کہ خدا کی قسم اگر تم ایسا کرو کہ پہلے والی کو چھوڑ دو اور تازی کو لے لو، اگر تم ایسا کرو اور میرے اور تمہارے دونوں کے لیے خیر و بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور تم سے سوائے تقیہ کے کچھ نہیں چاہا، یعنی اللہ نے اگر چاہا ہے تو وہ تقیہ چاہا ہے، پوشیدہ رہ کر عبادت کرنا. تو اب ہمارے پاس کیا حل آیا کہ ہم نے پہلے والی کو چھوڑ کر یعنی پہلی کو چھوڑ کر تازہ کو لے لینا. اب اس میں کیا ہوگا کہ جب ہم ایسا کریں گے تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تمہارے لیے اور میرے لیے، ہم دونوں کے لیے خیر ہے. تو عزیزان محترم اب پہلا حل تو ہم نے یہ بیان کیا اور اسی اصول کافی جلد نمبر 4 سے صفحہ نمبر 70 پہ 170 پہ تقیہ سے جڑی ایک حدیث کہ تقیہ مومن کے لیے حرز ہے، تقیہ مومن کے لیے حرز ہے. عبارت چونکہ طوالت کا خطرہ ہے، طوالت کے خوف سے عربی عبارت کو چھوڑ کے ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ جناب عبداللہ ابن ابی یعفور نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تقیہ مومن کے لیے ڈھال ہے، تقیہ مومن کے لیے حرز ہے. جس کا تقیہ نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ تقیہ ایمان کا جز ہے، ایمان ہے تقیہ. جس کا تقیہ نہیں اس میں ایمان نہیں. جب کسی بندے کے پاس ہماری کوئی حدیث آتی ہے اور وہ اپنے خدا کے درمیان اس حدیث کا معتقد ہو جاتا ہے اور پھر اس پر خدا کے لیے عمل کرتا ہے. کس کے لیے عمل کرتا ہے؟ اپنے لیے نہیں،
خدا کی ذات کے لیے اگر وہ عمل کرتا ہے تو یہ اس دنیا میں اس کے لیے عزت اور آخرت میں اس کے لیے نور قرار پاتی ہے۔ تقیہ میں وارد شدہ حدیث پر اگر عمل کر رہا ہے کوئی تو یہ عمل کرنا کیا ہے؟ یہ اس کو نور بخشتی ہے، اس کو دنیا میں عزت اور آخرت میں نور بخشتی ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے جس کے پاس ہماری کوئی حدیث آتی ہے اور وہ اس کو فاش کر دیتا ہے، راز نہیں رکھتا، تو یہ اس کے لیے دنیا میں خواری اور آخرت میں خدا اس سے نور چھین لیتا ہے، خدا اس سے آخرت میں نور چھین لے گا اگر تقیہ میں بیان شدہ احادیث کو فاش کر دیا جائے۔ یعنی اب اس کو حاشیہ لگا کے بیان کیا کہ پہلا بندہ حدیث کو راز رکھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرا فاش کر دیتا ہے تو اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ عزیزان محترم، اب ہم تقیہ کے ادوار میں بتا دیا جو متواتر احادیث میں حل ہے۔ سب سے پہلا وہ ہے کہ نئی خبر پر عمل کرنا، جیسا ہم نے بتایا کہ پہلی کو چھوڑ کر تازہ کو لے لینا، یعنی نئی خبر پر عمل کرنا، پہلی کو چھوڑ کر تازہ کو لینا، نئی خبر پر عمل کرنا۔ تو اب ہم اصول کافی کی جلد نمبر 1 کہ جس میں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان موجود ہے کہ اب میں آخری حدیث پر عمل کروں گا، کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلی کو چھوڑ کر تازہ کو لے لینا یا نئی خبر پر عمل کرنا۔ تو اب حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 168 اصول کافی جلد نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن ابراہیم عن ابیہ عن عثمان بن عیسی عن الحسین بن المختار عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ارأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بأیہما كنت تأخذ قال قلت كنت أخذ بالأخير فقال لي رحمك الله۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر میں تم سے اس سال ایک حدیث بیان کروں اور دوسرے سال ایک اور بیان کروں جو اس کے الٹ ہو، اس سے مختلف ہو، تو تم کس پر عمل کرو گے؟ اس نے عرض کیا کہ مولا میں آخری والی حدیث پر عمل کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا تجھ پر رحم کرے، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلا حل جو معصوم علیہ السلام نے دیا وہ کیا دیا؟ پہلی کو چھوڑ کر تازہ کو لے لو، یعنی پرانی چھوڑ دو، تازہ کو لے لو، یعنی نئی خبر پر عمل کرنا، نئی خبر پہ عمل کرو۔ اور اسی ذیل میں کہ نئی حدیث پر عمل کرو، صفحہ نمبر 170 ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ جو نئی اور بعد والی حدیث ہے اس پر عمل کرو، نئی حدیث پہ، اور جو بعد والی حدیث ہے، جو نئی اور بعد والی حدیث ہے اس پر عمل کرو۔ تو اب عزیزان محترم یہ تو وہ حل تھا کہ جو پہلا حل معصوم علیہ السلام نے دیا ہے۔ دوسرا حل اسی اصول کافی سے کہ جس پر چاہے عمل کر لو، چاہے تقیہ والی حدیث پر عمل کر لو یا تم تقیہ والی حدیث کے بعد جو حدیث آئی ہے اس پر عمل کر لو۔ تو ہم حدیث پڑھ کے سناتے ہیں صفحہ نمبر 168 کہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا
وہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے اخذ کرے اور اس پر عمل کرے، اور وہ عمل اس وجہ سے نہ کرے کہ میں نے دونوں میں سے اس کو ترجیح دی ہے، یعنی عمل کرنے والا یہ سوچ کے عمل نہیں کر رہا کہ مولا نے دوسری والی حدیث کو یا ان دو میں سے کسی ایک حدیث کو ترجیح دی ہے اس لیے عمل نہیں کرنا، بلکہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ بلکہ وہ جس کو چاہے اخذ کرے اور اس پر عمل کرے، اور وہ عمل اس وجہ سے نہ کرے کہ میں نے دونوں میں سے اسے ترجیح دی ہے، بلکہ اس نیت سے کرے، اس عمل کرنے والے کی نیت یہ ہوگی کہ میرے حق میں واجب الاطاعت امام کا حکم یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، تقیہ والی احادیث پر بھی عمل کرنا کوئی اس کو گناہ میں مبتلا نہیں کر دے گا یا اس کے لیے باعث عذاب نہیں ہوگا، بلکہ امام فرما رہے ہیں کہ اس کو امام کا واجب الاطاعت حکم سمجھ کے بجا لائے۔ اور جیسا کہ حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 166، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی بن محمد عن سہل بن زیاد عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیدہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال لی یا زیاد ما تقول لو افتینا رجلا ممن يتولنا بشيء من التقية قال قلت له أنت أعلم جعلت فداك قال إن أخذ به فهو خير له وأعظم۔ عزیزان محترم، یہ اس کے لیے اگر وہ تقیہ والی احادیث پر عمل کرے گا تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نیت کر کے، اس کی نیت جو ہے وہ نیت یہ ہے کہ یہ امام کا واجب الاطاعت حکم ہے، اس لیے وہ اطاعت کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب جو دوسرا حل ہم نے دیکھا وہ کیا حل دیکھا؟ دوسرا پوائنٹ تقیہ کے ادوار میں وارد ہونے والی احادیث پر عمل کرنا، اور یہ عمل کرنا تقیہ کے ادوار میں وارد ہونے والی احادیث پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ عزیزان محترم، باعث اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی واجب الاطاعت امام کا حکم سمجھ کر اس تقیہ والی احادیث پر جو اس دور میں وارد ہوئی ہیں اگر یہ ان پہ عمل کرے گا تو اس کا عمل کرنا امام کے بقول، کسی عام شخصیت کے نہیں، امام حل دے رہے ہیں کہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تیسرا حل اختلاف حدیثین میں انتظار کرنا۔ اب یہ تین حل جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں، سب سے پہلا کہ پہلی کو چھوڑ کر نئی اور تازی حدیث پر عمل کرنا، دوسرا حل تقیہ کے ادوار میں وارد ہونے والی احادیث پر عمل کرنا، یہ باعث و اجر و ثواب ہے، تیسرا حل اختلاف حدیثین میں انتظار کرنا۔ تو اب عزیزان گرامی یہ کنکلوژن جو ہے وہ تیسری جو ہم نے وجہ اور تیسرا حل جو بیان کیا اس میں امام معصوم علیہ السلام کی حدیث اصول کافی جلد اول امام فرماتے ہیں، اردو پڑھ رہا ہوں طوالت کی وجہ سے ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ جناب سماعہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول، ایک شخص مومن کہ جس کے پاس اس کے ہم مذہب دو افراد نے دو مختلف حدیثیں نقل کی ہیں،
ایک میں امر ہے اور دوسری میں نہیں ہے، وہ کیا کرے، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ تو اب امام معصوم علیہ السلام نے جو تیسرا حل اختلاف حدیثین میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ صبر کرے، امام فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرے اور انتظار کرے یہاں تک کہ اس سے ملے جو اس حقیقت کو، جو اس کو اس حقیقت حال سے آگاہ کر دے، اس کے ملنے تک عمل میں تاخیر کرے۔ تو اب عزیزان محترم، حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 169، کس حدیث پر عمل کرو گے؟ جناب ابن خنیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اگر ایک حدیث ہمارے پاس امام ثابت کی طرف سے آئے اور ایک حدیث جو اس سے مختلف ہو بعد والے امام سے آئے، مثلا ایک حدیث امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے اور دوسری امام صادق علیہ السلام کی طرف سے آئے، تو ہم ان میں سے کس پر عمل کریں؟ تو اب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرو یہاں تک کہ زندہ و موجودہ امام کی طرف سے کوئی بیان آپ کے پاس نہ آ جائے، اور جب زندہ امام کی طرف سے آپ کے پاس کوئی بیان آ جائے تو پھر اس کو اخذ کرو اور اس پر عمل کرو۔ عزیزان محترم، یہ تین حل جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے، پہلی کو چھوڑ کر نئی حدیث پر عمل کرنا یعنی پرانی کو چھوڑ دینا، دوسرا حل کہ تقیہ کے ادوار میں وارد ہونے والی احادیث پر عمل کرنا، اور تیسرا اختلاف حدیثین میں انتظار کرنا۔ عزیزان محترم، اب اس میں تھوڑی سی تطبیق کرتے ہیں، شاید آپ کو پریشانی ہو کہ اگر یہ تینوں پوائنٹس ہیں، تینوں میں کنفیوژن ہے کہ اب کیا کریں، پہلی کو چھوڑ کر نئی حدیث پر عمل کریں، تقیہ کے ادوار میں وارد ہونے والی حدیث پر عمل کریں، یا اختلاف حدیثین میں انتظار کریں۔ تو اب آپ کے لیے تطبیق کر رہا ہوں کہ پہلی حدیث کو چھوڑ کر نئی حدیث پر عمل کرنا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان احادیث معصومین علیہ السلام کو جانتے ہیں، یعنی ان کے لیے آسانی ہو، وہ آسانی سے بآسانی احادیث معصومین علیہ السلام سے دیکھ کر تطبیق کر کے یہ معلوم کر لیں کہ کون سی حدیث نئی ہے اور کون سی حدیث پرانی ہے۔ اور جن کو یہ دوسرا حل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان ناسخ و منسوخ کے حکم میں پریشان ہیں، جن کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ ان کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ کون سی حدیث نئی ہے کون سی حدیث کو پرانی ہے، تو اب اس میں کیا کرنا ہے، اس میں تقیہ کے ادوار میں وارد ہونے والی احادیث پر عمل کرنا ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی بھی ایک حدیث پر عمل کر لے، یہ نیت رکھ کر، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اپنے امام کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، اور یہی حکم اطاعت معصوم علیہ السلام ہے، یعنی وہ نیت یہ نہ کرے کہ امام نے شاید اس کو ترجیح دی ہے، شاید اس کو ترجیح دی ہو یا شاید اس کو ترجیح دی ہو، یہ سوچ کے نہیں، بلکہ امام نے خود فرمایا کہ وہ بحکم امام واجب الاطاعت سمجھتے ہوئے اس حدیث پر عمل کرے۔ اور تیسرا اختلاف حدیثین میں انتظار کرنا، یہ تیسرا حل معصومین علیہ السلام کی جانب سے ان افراد کے لیے ہے کہ جنہیں دو مختلف عقیدے کی حدیثوں پر اختلاف ہوا ہو، یعنی ایک کے پاس کوئی روایت آئی ہو، ایک کے پاس مختلف روایت آئی ہو، تو اب اس میں وہ کیا کریں گے، وہ انتظار کریں گے۔ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق اصول سے ہے، عقیدے سے ہے، فروع سے نہیں ہے۔ فروع سے تعلق رکھنے والی یہ دو حل ہم نے آپ کو بیان کیے کہ یا تو نئی حدیث پر عمل کرے اگر وہ جانتا ہو کہ پرانی کون سی ہے، یا وہ تقیہ کے ادوار میں وارد شدہ
تمام احادیث میں سے کسی بھی حدیث پر عمل کر لے، یہ سوچتے ہوئے، یہ نیت کرتے ہوئے کہ یہ واجب الاطاعت حکم امام ہے۔ اور تیسرا حل اصول دین میں ہے کہ جب کسی عقیدے کی بات، عقیدے کی روایت جب ہمارے سامنے آئے اور وہاں ہمیں مختلف روایتیں دیکھنے کو ملیں تو وہاں ہم نے انتظار کرنا ہے یہاں تک کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہمارے درمیان تشریف لے آئیں۔ جب وہ آ جائیں تو ہم ان سے حل دریافت کر لیں۔ اور یہ خصوصاً اختلاف حدیثین میں انتظار کرنا، یہ ہم آج کے تشیع کے لیے ہے کہ آج ہمارے عقیدوں کے درمیان جو مختلف مسائل کا سامنا ہے اس میں ہم نے خاموش رہنا ہے، الزام تراشی نہیں کرنی، کسی پر انگلی نہیں اٹھانی، بلکہ ہم نے امام معصوم علیہ السلام کے آنے تک انتظار کرنا ہے۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کی سمجھ آیا ہوگا اور ان لوگوں کے افکار پر اور ان کی سوالات پر اور ان کے مشورات پر، مشورہ جات پر، یہ ایک قسم کا لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈیز کرنا ضروری ہے اور کلام معصوم سمجھ سے بالاتر ہے، نہ سمجھ آنے والا ہے، یہ ان کے منہ پر تماچا ہے۔ اور علم جو معصومین علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے کہ یہ احادیث ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ پی ایچ ڈی کے بغیر ہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بغیر کسی پی ایچ ڈی کے انسان حدیث معصوم کو نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے قیمتی کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگا، اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور علوم احادیث اہل بیت علیہ السلام کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔